الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ آج کی ہماری جو نشست ہے وہ وجود خدا سے متعلق ہے، اور پہلے ہماری جو ایک نشست ہوئی وہ عقل کے حوالے سے ہوئی کہ عقل اور اس کا دائرہ کار کیا ہے۔ اپنے انداز سے چند شواہد اور دلائل کی روشنی میں آپ کے سامنے یہ عرض کیا تھا کہ عقل محدود ہے اور عقل سے ہم ہر چیز کا فیصلہ نہیں کر سکتے۔ آج ہماری جو گفتگو ہے وہ خدا کے وجود سے متعلق ہوگی۔ یہاں پہ دیکھیں بیسیکلی دو چیزیں ہیں، ایک ہے خدا کا وجود، اور پھر یہ ایک الگ ٹاپک ہے کہ جب ہم خدا کو ثابت مانتے ہیں تو اب اس کے بعد کس خدا کو مانیں، کیونکہ خدا کے حوالے سے مختلف کانسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ بنیادی طور پہ ہمارے ہاں اگر ہم غور کرتے ہیں تو پوری دنیا کے اندر جو افراد پائے جاتے ہیں ان کی بنیادی جو ہے وہ دو قسمیں بن جاتی ہیں۔ ایک تیسری قسم بھی بنتی ہے لیکن وہ بہت تھوڑے طبقے کی ہے۔ پہلی قسم وہ بنتی ہے کہ جو افراد خدا کے قائل ہیں، وہ اتنا کانسیپٹ رکھتے ہیں کہ خدا ہے، کوئی ہستی ہے جو کائنات کے نظام کو چلا رہی ہے۔ اور کچھ ایسے افراد ہیں جو بالکل خدا کے منکر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خدا جیسی کوئی ہستی نہیں ہے، یہ بس ایک تصور ہے، ایک خیال ہے۔ اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ جو شروع سے ایک سلسلہ چلتا آ رہا ہے، جب سے انسان کی تخلیق ہوئی تو اس وقت سے ابتدا کو اگر آپ دیکھتے ہیں تو خدا کے وجود کا سب نے اقرار کیا اپنے اپنے انداز سے۔ خدا کے وجود کا انکار کرنا یہ بعد میں پیدا ہوا، خدا کے وجود کا انکار بعد میں ہوا، خدا کے وجود کا اقرار یہ ابتدائی ہو گیا۔ پھر ایک یہ طبقہ پیدا ہوا جو خدا کے وجود کا انکار کرنے والا تھا، جو کہا کوئی ہمیں ضرورت نہیں ہے، یہ خدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس میں انہوں نے مختلف انداز سے دلائل دینے کی کوشش کی اور ثابت کرنے کی کوشش کی۔ ایک تیسرا طبقہ بھی پایا جاتا ہے جو یہ کہتا ہے کہ جی خدا ہو بھی سکتا ہے اور خدا نہیں بھی ہو سکتا، یعنی یہ تشکیک میں مبتلا ہے، ان کو شک ہے ابھی تک۔ اور یہ بھی ایک طبقہ بہت عرصے سے جو ہے نا وہ چاہے کبھی کم تعداد میں کبھی کچھ زیادہ تعداد میں اس طرح چلتا رہا، لیکن ایک نظریہ ابھی بھی آج کل یہ پایا جاتا ہے کہ جی ہم خدا کو تو نہیں مانتے لیکن ہم اس طور پہ تسلیم کر سکتے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ ہو۔ یہ تین طبقے جو ہے نا وہ بنیادی ہیں، اور ان میں بھی ظاہری بات ہے جو شک بھی کر رہا ہے ایک طبقہ، وہ حقیقت میں ایک لحاظ سے انکار تو کر رہا ہے، خدا کو مان نہیں رہا، تو خدا کو نہ ماننے کے اعتبار سے وہ بھی اسی طبقے کے اندر شامل ہے کہ جو انکار کرنے والے ہیں، کیونکہ وہ تسلیم نہیں کر رہا۔ تو گویا اگر اس کا لب لباب دو لائنوں میں نکالیں تو وہ یہ نکلے گا کہ ایک وہ طبقہ ہے جو خدا کو تسلیم کرتا ہے، ایک وہ طبقہ ہے جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا، چاہے وہ انکار کرے نہ کرے، یہ ایک الگ ڈیٹیل ہو سکتی ہے۔ اب خدا کو جو تسلیم کرنے والا طبقہ ہے اس کے دلائل الگ ہیں، خدا کا انکار کرنے والا یا تسلیم نہ کرنے والا جو طبقہ ہے اس کے دلائل مختلف ہیں۔ بنیادی طور پر ہماری جو گفتگو ہوگی وہ آج اسی حوالے سے ہوگی، اور یہ بات ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم عقلی طور پہ بھی غور و فکر کرتے ہیں تو جو خدا کے وجود کے دلائل ہیں عقل کے تناظر میں اگر ان پہ غور کیا جائے تو یہ مضبوط دلائل ہیں، یعنی یہ فقط ایسا نہیں کہ چونکہ ہمارا یہ نظریہ ہے تو اس وجہ سے مضبوط ہے۔ مضبوطی ظاہر بات ہے پتہ چلتی ہے کہ جب آپ دلیل کو دیکھتے ہیں، دلیل کتنی قوی ہے، دلیل کتنی مضبوط ہے، تو دلیل کے اعتبار سے جو ہے نا وہ غور و فکر کر کے کوئی بات ہوتی ہے۔ اگر زیادہ اسلام پہ آ جائے نا تو بے شک یہ ادھر نیچے کی طرف جو ہے نا وہ بیٹھ جائے گا، آپ بزرگ کو یوں مسئلہ ہو تو پھر ایک الگ بات ہے۔ وعلیکم السلام۔ تو دو نظریات میں نے آپ کے سامنے بیان کیے، ایک چیز یہ کہ جو خدا کے وجود کو تسلیم کرتے ہیں، دوسرا وہ طبقہ ہے جو خدا کے وجود کو تسلیم نہیں کرتا۔ اب جو تسلیم نہ کرنے والا طبقہ ہے ان میں ایک طبقہ تو وہ ہے کہ جو کہتا ہے خدا ہے ہی نہیں، وہ انکار کرتا ہے، اور ایک وہ ہے وہ کہتا ہے کہ ہم مانتے نہیں ہیں کہ خدا ہے لیکن ہو سکتا ہے کہ ہو، تسلیم پھر بھی نہیں کر رہا لیکن وہ تشکیک کے درجے میں۔ تو یہ
اگر گہرائی میں جائیں 3 طبقے بنتے ہیں، اور اگر آپ جو ہے نا ویسے اس کا خلاصہ نکالیں تو بنیادی طور پہ 2 طبقے بنتے ہیں، تو خدا کو تسلیم کرنے والا اور تسلیم نہ کرنے والا۔ اب اگر ہم جو ہے نا خدا کو تسلیم جو نہیں کرتے، ان سے پوچھیں جی دلیل آپ کے پاس کیا ہے؟ تو وہ آپ کے سامنے جو دلائل دیں گے نا، ان دلائل کو آپ سطحی نگاہ سے بھی دیکھیں، یا تھوڑا بہت اگر کوئی شعور رکھنے والا آدمی ہو وہ غور و فکر کرے، تو اس کی بے بنیادی اور ان دلائل کا باطل ہونا بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو خدا کے وجود کے قائلین ہیں، جو خدا کا وجود مانتے ہیں، ان کے اگر دلائل پہ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ان کے دلائل بہت قوی ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر ہم یوں دلائل کی تقسیم کاری کر لیں تو سب سے پہلی جو سے ہم جو ہے کہہ سکتے ہیں کہ تخلیق کائنات، کائنات کا تخلیق ہونا، یہ بھی ایک خدا کے وجود کی بہت بڑی دلیل ہے، اور قرآن کریم میں باقاعدہ طور پہ اس چیز کو بیان بھی کیا گیا، ان فی خلق السماوات والارض، کہ یہ زمین و آسمان کی جو تخلیق ہے، اس کے اندر بھی آخر پہ چل کے وہ پورا جو ہے نا وہ طویل آیت ہے، اس میں پھر آخر میں آیات لقوم یعقلون، کہ جو عقل رکھنے والے ہیں ان کے لیے اس کے اندر بڑی آیات ہیں۔ اور اس میں آگے وہ چلتا ہوں کہ اگلے کے ساتھ اس کو ملا کے میں آیت کو مکمل کرتا ہوں۔ تو تخلیق کائنات، اور پھر تخلیق کائنات کے بعد بھی آپ جو ہے وہ غور کریں، جو اتنا منظم نظام چل رہا ہے، کائنات کا منظم انداز، یہ تنظیم کائنات اور یہ تخلیق کائنات، یہ 2 چیزیں اگر ان کو آپ جوڑتے ہیں تو آپ کو نتیجہ واضح طور پہ یہ نکل آتا ہے کہ واقعی کوئی ذات ہے جو چلانے والی ہے۔ کبھی بھی حادثاتی طور پہ اگر کوئی چیز وجود میں آتی ہے تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ وہ پراپر منظم انداز سے نہیں چل سکتی، وہ مرتب نہیں ہوتی۔ جیسے میرے سامنے اس ٹائم یہ موبائل رکھا ہوا ہے، تو یہ موبائل جو ہے نا وہ بڑے اچھے انداز سے ابھی ہم اس کو چلانا چاہیں چلتا ہے، ہم اس سے کال کرنا چاہیں کال کر سکتے ہیں، اس کے مختلف فنکشن ہمارے پاس موجود ہیں، ہم کوئی ایپ ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں، ہم اس وقت جیسے لائیو جا رہے ہیں اس موبائل پہ، آپ سامنے مجھے سن بھی رہے ہیں، یہ ویڈیو بن رہی ہے، یہ ادھر جو ہے نا وہ موبائل میرے سامنے رکھا ہوا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں بڑی ایک منظم انداز سے نظر آ رہا ہے نا، یہی چیز اگر میں کہوں کہ اچھا یار اس موبائل کو توڑ توڑ کے بکھیر دیں اور اس کو میں اچانک ایسے پھینکوں اور میں کہوں یہ موبائل دوبارہ سے اسی طرح تیار ہو جائے، حادثہ ہو، یا موبائل اگر جو ہے اس کے سارے جتنے بھی آلات ہیں وہ میرے سامنے ہو اور میں کہوں یار ان سب کو میں جوڑوں یا ان سب کو میں اس طرح اکٹھا آپس میں ٹکراؤں اور یہ سیدھا سیدھا وجود میں آ جائے اور موبائل بن جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ خاص میں اشارہ جیسے کر رہا ہوں، آپ سمجھ سکتے ہیں اس چیز کو کہ جو سائنس جیسے کہتی ہے، چاہے وہ جس نظام کو بھی مانے، جیسے بگ بینگ تھیوری ہے یا اور اس طرح کے، اگرچہ اس کے اوپر بھی سارے قائم نہیں ہیں، تو اگر اس کو بھی مان لیا جائے کہ حادثاتی طور پہ جب کوئی چیز بنتی ہے تو اس کے بعد کوئی منظم چیز نہیں بنتی، کوئی مرتب چیز نہیں بنتی، بلکہ بگاڑ پیدا ہوتا ہے مزید۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپس میں کچھ چیزیں ٹکرائیں اور اتنی منظم کائنات بن جائے، اور پھر ایک ہے کہ چلو اس وقت تک بن گئی، حادثہ ہوا، چلو جی اتفاق سے بن گئی، اور پھر اس کے بعد اس کا نظام بھی اتنا انداز سے چلتے رہنا تسلسل سے، خرابی نہ آئے، ہزاروں سال، لاکھوں سال، کروڑوں سال ہو گئے چلتی جا رہی ہے، نظام میں ذرہ برابر خرابی نہیں آ رہی۔ اس سے 2 چیزیں پتہ چلتی ہیں، ایک تو یہ ہے کہ نظام چلانے والی کوئی ذات ہے، اور دوسری چیز یہ پتہ چلتی نظام چلانے والی ذات بھی ایک ہی ہے، کیونکہ اگر نظام چلانے والی ذات میں تبدیلی آتی تو پھر کائنات کا نظام بالکل الٹ ہو جاتا، جبکہ الٹ نہیں ہوا۔ سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو قرآن نے بھی اس کو بیان کہ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، فرمایا کہ یہ جو زمین و آسمان کا بننا ہے اور واختلاف اللیل والنہار، اور یہ جو رات اور دن کی بدلیاں ہیں، رات کا آنا دن کا آنا، یہ پورا سسٹم ہوتا ہے، چلتا ہے اس طریقے سے نظام۔ پھر والفلک التی تجری فی البحر بما ينفع الناس وما انزل اللہ من السماء من ماء فاحیا به الارض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والارض لآیات لقوم یعقلون۔ تو قرآن نے اس کے اندر واضح طور پہ بیان کر دیا تخلیق کائنات کو بھی اور تنظیم کائنات کو بھی، فرمایا یہ جو آسمان و زمین کی تخلیق ہے، اور اس کے بعد فرمایا کہ جو زمین و یہ جو ہے نا دن رات کا آنا جانا، اس کا اختلاف، اور جو تم دیکھتے ہو کہ کشتی سمندر کے اندر چلتی گئی، نہیں تو دیکھیں نا کہ نارمل آپ لکڑی جو ہے وہ سمندر کے اندر ڈالیں، پانی کے اندر ڈالیں، وہ نیچے چلی جاتی ہے، لیکن خاص بناوٹ ہے اس کی کہ اس کو پانی لے کے آگے رواں چلتا ہے، اور جس میں لوگوں کا نفع ہے، یہاں سے جو ہے نا چیز قرآن نے اس کو بما ینفع الناس، کہ کشتی اس چیز کو لے کے چلتی ہے کہ جس کے اندر لوگوں کا نفع ہے،
تو دیکھیں کہ لوگوں کا نفع کیسا ہے، یہاں سے چیزیں وہاں جا رہی ہیں، وہاں سے چیزیں یہاں آ رہی ہیں، ٹریول کر رہے ہیں لوگ، سمندری سفر ہوتے ہیں، ابھی بھی، پہلے بھی ہوتے تھے، ہوتے رہیں گے، یہ چل رہا ہے ایک سلسلہ۔ تو یہ جو منظم انداز چل رہا ہے، یہ بھی ایک سلسلہ۔ پھر قرآن نے آگے یہ بھی فرمایا کہ جو پانی اللہ تعالیٰ اتارتا ہے، اور اس پانی کا کیا ہوتا ہے کہ پانی جب وہ ایک مردہ زمین کے اوپر پڑتا ہے تو اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ پہلے وہ بنجر زمین تھی، اس کے بعد وہ حیات آ جاتی ہے اس میں۔ وہی زمین پہلے جو ہے وہ کوئی پودا نہیں اگا رہی تھی، اب پودے اگانے لگ پڑتی ہے۔ وہ زمین کے جو وہاں سے پھل نہیں اگا رہی تھی، پھل اگانے لگ پڑتی ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک منظم انداز چل رہا ہے، ایک تنظیم والا سلسلہ ہے۔ تو ترتیب بھی چل رہی ہے، اسی مرتب انداز سے ہو رہا ہے۔ پھر قرآن نے ان چیزوں کو بیان کر کے کہ یہ تخلیق اور یہ تنظیم اور ترتیب جو چل رہی ہے پوری کائنات کی، یہ کیا ہے؟ لآیات لقوم یعقلون بتصریف الریاح والسحاب المسخر، یہ بھی آیا بیچ میں۔ یعنی اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو ہے نا بادل پانی لے کے جا رہا ہے، وہ جی برسا رہا ہے پانی، بادلوں کا یہ چلنا، ذرا یہی بادل جو ہے نا وہ ایک دفعہ جب ٹکراتا ہے تو کیا حالت ہو جاتی ہے، لیکن اس کو کون لے کے چل رہا ہے؟ کون سی ذات ہے؟ تو کچھ تو ہے نا، کسی نظام کے اوپر تو وہ قائم ہے، چاہے آپ اس نظام کو جو نام دے دیں، آپ اس نظام کی علتیں ڈھونڈنے میں لگے ہوئے ہیں، لیکن اصل جو مسبب الاسباب ہے، آپ اسباب کے اوپر غور و فکر کر رہے ہیں، لیکن مسبب الاسباب کے اوپر آپ نے توجہ نہیں دی۔ پیچھے کوئی ہے جو سارا کچھ چلا رہا ہے، تو اب صرف اس چلانے والی ذات کو ہم کہتے ہیں وہ خدا ہے۔ تو قرآن نے کہا لآیات لقوم یعقلون، اس میں عقل والوں کے لیے نشانی ہے۔ یہاں پہ امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی وہ میں ایک چیز جو ہے نا وہ ذکر کروں گا۔ امام اعظم علیہ رحمہ کا ایک دفعہ جو ہے نا ایک دریے سے مناظرہ ہوا۔ دریہ کہتے ہیں کہ جو ملحد ہوتا ہے، خدا کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو اس نے امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ سے مناظرہ کے لیے وقت متعین کر لیا، سارے افراد جمع ہو گئے۔ امام اعظم علیہ رحمہ کافی دیر بعد وہاں پہ جو پہنچے، اور اتفاق ایسا تھا کہ رستے میں جو ہے وہ آپ کو کچھ کشتی پہ بھی سفر کرنا تھا، اور بیچ میں دریا یا نہر یا کچھ اس طرح کا سلسلہ تھا۔ تو امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ جب وہاں پہ پہنچے تو انہوں نے کہا آپ کیسے امام ہیں، مسلمانوں کے آپ امام کہلاتے ہیں اور آپ وقت کے پابند نہیں۔ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بات دراصل یہ ہے کہ میں آ رہا تھا تو آگے جو ہے وہ کوئی کشتی نہیں تھی وہاں پہ، تو مجھے جو ہے نا وہ کشتی کے لیے ظاہری بات ہے کہ کشتی ہوتی تو میں سفر کرتا، اور وہاں پہ کوئی ایسے کشتی کے لیے اسباب بھی نہیں تھے۔ تو ہوا یہ کہ میں نے دیکھا کہ ایک درخت جو ہے نا وہ کٹا میرے سامنے، اور وہ درخت کٹتا ہوا جو ہے نا وہ بالکل باقاعدہ اس کے پھٹے بن گئے، اور ان پھٹوں سے جو ہے نا وہ ایک یہ کشتی بن گئی، اور وہ اس کشتی پہ میں بیٹھ کے بھی آیا ہوں، بس وہ تھوڑی تاخیر اس وجہ سے ہو گئی تھی۔ ان کا حضرت کی آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، وہ کوئی انتہا ہوتی ہے، اگر جھوٹ بھی بولنا ہے یا کچھ تو وہ ماننے والی بات تو آئے نا، تسلیم کرنے والی بات ہو، تو یہ آپ اتنے بڑے امام ہو کہ آپ ایسی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو مناظرہ ہی دراصل ایک دہریے کے ساتھ، دہریہ ہوتا ہے جو خدا کا منکر ہوتا ہے، خدا کو نہیں مانتا، تو کہا عقل کے اندھے، یہی تو ہم بتانا چاہتے ہیں کہ جب ایک کشتی بھی بغیر موجد کے وجود میں نہیں آ سکتی، یعنی کوئی پیچھے ایجاد کرنے والا ہے ہی نہیں، خود ہی وجود میں آ جائے، ایسے نہیں ہو سکتا، تو پھر کل کائنات بغیر موجد کے کیسے وجود میں آ گئی، یہ ایجاد کیسے ہو گئی؟ یہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے اس تخلیق سے، کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے کائنات بنائی ہے، یہ جو مخلوق ہے، تو یہ خلقت ہی اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہے، یعنی ہم خدا کی کہنے چلیں، خدا کے وجود پر دلیل ہے، کیونکہ ہمارا تو ظاہری بات ہے، نظریہ یہ ہے نا کہ خدا کا وجود، اور پھر خدا کے وجود پہ بھی ہمارا حتمی فیصلہ کہ وہ خدا اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور ایک ہے، اس میں بھی کوئی جو ہے وہ دو کی رائے نہیں ہے کہ وہ دو ہیں تو تین ہیں، تو یہ کچھ بھی نہیں، ایک ہے بس۔ تو یہ والی چیز ہوگی، اور یہ ایک چیز آپ کے سامنے میں نے عرض کر دی کہ تخلیق کائنات اور تنظیم کائنات، یہ جو ہے نا اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود کی ایک پہلی دلیل، یہ سمجھے کہ آپ ہیڈنگ دے سکتے ہیں اپنے پاس۔ دوسری چیز ہے کہ اب دیکھیں تخلیق بھی ہو گیا، ایک منظم انداز بھی چل رہا ہے، قرآن پاک نے بعض مقامات پہ انسان کی تخلیق کو بھی بیان کیا ہے۔ اولم یر الانسان انا خلقناہ من نطفہ، کہ کیا انسان نہیں دیکھتا کہ ہم نے اسے جو ہے وہ نطفے سے بنایا؟ اب دیکھیں انسان کو اللہ تبارک و تعالی نے تخلیق فرمایا،
یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کو بطور دلیل کے پیش فرمایا کہ انسان کیا نہیں دیکھتا کہ اس کو نطفے سے بنایا ہم نے. اب نطفے کی تفصیل اور نطفے کی جو تحقیق آج ہو چکی ہے وہ پہلے نہیں تھی. یعنی انسان کا جو ایک بننے کا ایک پورا پروسیس ہوتا ہے اس کی تحقیق اس انداز سے نہیں تھی، لیکن قرآن نے اس کو بیان کیا ہے، مختلف مقامات پہ بیان کیا. اگر اس کے اوپر بھی آپ غور کریں تو آپ کو مکمل پتہ چل جائے گا کہ بھئی واقعی یہ کوئی ایسے نہیں وجود میں آ گئی چیز، ایسے ہی نہیں ہوا. اگر جو ہے نا آپ سیمسنگ کا موبائل ہے، آپ اس کے دیکھیں گے موبائل کے ایک جیسے ہوں گے سارے. اگر آپ جو ہے نا کسی اور کمپنی کا دیکھتے ہیں ان کی سیم ایک جیسے موبائل کے کچھ ٹھیک ہے چینجنگ ہوتی ہے، لیکن کمپنی کا فرق ہوتا ہے. کمپنی اپنا معیار رکھتی ہے، تو ہر کمپنی کا جدا معیار ہے اور وہ اپنے معیار کو ہر موبائل کے اندر دکھاتی ہے. تو اگر تو کہیں کہ ہے ہی کوئی نہیں معیار کا آپ کے پاس جو ہے نا پیمانہ، تو پھر اتنے معیار سے چیزیں ایک عرصے سے آج تک کیسے چل رہی ہیں؟ کہیں تو کوئی جو ہے فرق آنا چاہیے تھا. کہیں فرق نہ آنا یہی تو سب سے بڑی دلیل ہے. تو انسان کی تخلیق یہ بھی ایک بہت بڑی دلیل ہے. اسی لیے ہمارے کئی اکابرین سے یہ چیز منقول ہے، انہوں نے فرمایا کہ یہ انسان اپنی تخلیق پہ اگر غور کر لے تو وہ خدا کے وجود کا منکر ہو ہی نہیں سکتا. اپنی تخلیق کے اوپر فقط جو ہے نا وہ غور کر لے کہ میں بنا کیسے ہوں، میں تھا کیسے، مجھے کیسے روزی ملتی ہے، میں کیسے نظام چلاتا ہوں، میرے گھر کا نظام میرے بغیر نہیں چل سکتا. تو یہ جو مجھ میں قوت آ رہی ہے، طاقت آ رہی ہے کہ نظام دنیا کا چل رہا ہے، یہ کیسے بغیر جو ہے نا وہ کسی طاقت کے چل رہا ہے. تو یہ تخلیق کائنات، تخلیق انسان، ایک تخلیق کائنات ہو گیا، پھر اس میں تنظیم کائنات، اور پھر یہ تخلیق انسان. اور یہاں پہ ایک چیز بڑی پیاری جو ہے نا وہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے بھی استدلال کیا ایک جگہ پہ. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ایک موقع پر یہ بات ارشاد فرمائی کہ ہاں میں تو، کسی نے پوچھا نا کہ آپ خدا کو مانتے ہیں، آپ کے پاس اس کی کیا دلیل ہے، کوئی شاہد آپ کے پاس ہو، کوئی نظیر آپ کے پاس ہو، کوئی دلیل آپ کے پاس ہو. تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے نا اس وقت آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے تھے، آپ نے کہا یہ پتے ہی تو میرے رب کی وجود کی دلیل ہے. میں نے کہا کیا مطلب؟ ایک بات ہے نا، یہ پتہ ہی تو دلیل ہے. یہی تو قرآن نے کہا ہے نا کہ غور و فکر کرو. ہمارے ہاں تو یار لوگوں نے جو ہے نا وہ غور و فکر کا مطلب بس وہ چند چیزوں کے اندر جو ہے نا وہ چھپا کے رکھ لیا، بس اسی کے اندر غور و فکر کیا جائے، اور وہ اور ہی اس کے تناظر میں بیان کرتے ہیں. اصل تو تخلیق جو کائنات کی ہوئی ہے اس پہ اگر بندہ غور و فکر کرے تو دیکھیں پھر استدلال کیسے ہوتے ہیں. امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جو ہے وہ دیکھا، فرمایا کہ یہ درخت جو ہے نا یہ میرے رب کے وجود پر دلیل ہے. ان نے کہا وہ کیسے؟ کہا دیکھو یہ جو درخت ہے نا اس کا یہ جو پتا ہے، یہی پتا کوئی ریشم کا کیڑا کھاتا ہے تو اس سے تو جناب ریشم بنتا ہے. یہی پتا اگر جو ہے وہ کوئی بکری کھاتی ہے اس سے مینگنے بن جاتی ہیں. یہی پتا اگر ہرن کھائے تو اس کے جائے کہ ناف میں نافع بن جاتا ہے. اور اگر یہی پتا جو ہے وہ شہد کی مکھی جو ہے نا وہ چوس لیتی ہے یا اس میں سے رس لے جاتی ہے تو یہی شہد بن جاتا ہے. تو اب امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ استدلال کیا فرما رہے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ طبیعت پتے کی ایک ہے، نتیجہ مختلف نکل رہا ہے. تو فرماتے ہیں کہ جب ایک ہی طبیعت کی چیز سے اللہ نے نتیجے مختلف نکالے، یہ نتیجوں کا مختلف نکلنا بھی میرے رب کے وجود کی دلیل ہے کہ کوئی تو ہے کہ جو کہیں اس کو کچھ نتیجہ دے رہا ہے، کہیں اس کو کچھ نتیجہ دے رہا ہے، کہیں اس کو کچھ نتیجہ دے رہا ہے، چیز پیچھے ایک ہے. تو مختلف طبیعتوں میں سے آگے نتیجہ سیم ایک نکلنا، یا ایک طبیعت ہو اور اس میں سے نتائج مختلف نکلنا، یہ ہمارے اکابرین نے فرمایا کہ یہ بھی رب کے وجود کی دلیل ہے. اور واقعی ہے، بندہ اس کے اوپر غور کرے تو یہ جو آپ کے سامنے میں نے چیزیں عرض کی ہیں، ان چیزوں کے اوپر اگر غور و فکر کیا جائے تو بندہ بالکل کلیئر ہو جاتا ہے. پھر ایک چیز اور آتی ہے کہ ایک عرب کے اندر جو ہے نا وہ بوٹی پائی جاتی تھی، اور قرآن پاک میں اس کا ذکر بھی آیا، الذی جعل لکم من الشجر الاخضر نارا فاذا انتم منہ توقدون. قرآن پاک نے فرمایا کہ اور تمہارے لیے اس نے بنائی سبز بوٹی، ایک درخت تھا ادھر، من الشجر الاخضر، سبز درخت، نارن، نار بنایا اس، فاذا انتم منہ توقدون، تم اس سے جو ہے وہ آگ لگاتے اس سے. تو اب کیا ہے کہ
اس کے تحت مفسرین نے اور اہل عرب اس چیز کو مانتے ہیں، عرب کے اندر یہ بڑی کثرت کے ساتھ بوٹی پائی جاتی تھی۔ اس بوٹی کی جو ہیئت تھی نا، وہ ایسی تھی کہ اس میں سے پانی رستا تھا، پانی اس میں سے ٹپکتا تھا، لیکن وہ دونوں بوٹیوں کو اگر آپس میں ملایا جاتا تھا نا، وہی آگ پکڑ جاتی تھی۔ پانی کی ضد ہے آگ، آگ اور پانی جمع نہیں ہو سکتے۔ ایک چیز پانی ہے، اسی سے جو ہے نا وہ آگ کا وجود ہو رہا ہے، تو یہ اجتماع ضدین نہیں ہو سکتا۔ جیسے آپ مقناطیس سمجھتے ہیں نا، مقناطیس کی ایک وہ سمت ہوتی ہے کہ اس کو آپ آپس میں زور لگاتے رہیں، آپ جو ہے نا اس کو جوڑ نہیں سکتے، وہ کھینچے گی، آپ اور زور لگائیں گے وہ اور اس طرف کھینچے گی، آپ جیسے ہاتھ ہٹائیں گے فوری سائڈ پہ۔ اللہ تبارک و تعالی قادر مطلق ہے، اور دیکھیں ویسے تو یہ دو چیزیں آپس میں جو ضدیں ہیں وہ نہیں مل سکتی، لیکن یہاں پہ ضدیں بھی ملی ہوئی ہیں کہ ایک پانی اور آگ، اور پانی سے آگ نکل رہی ہے، تو یہ پانی سے آگ کا نکلنا انسان تو کم از کم جو ہے نا یہ نہیں کر سکتا کہ دو ضدوں کو آپس میں اکٹھا کر سکے، اور ان کی طبیعت میں وہ چیز شامل کر دے کہ ہمیشہ ہی ایسا ہو۔ ایک ہے نا کہ آپ نے مقناطیس پکڑا ہوا ہے، تو اب آپ نے جب تک پکڑا ہوا تھا زور آپ کا جتنا ہے آپ کر لیں گے، ہٹائیں گے تو پھر وہی سائڈ پہ ہو جائے گا نا۔ لیکن انسان کی یہ قدرت میں اس لحاظ سے نہیں ہے کم از کم کہ انسان دو ضدوں کو اکٹھا کر سکے، تو کوئی ذات ہے کہ جو انسان سے اوپر اور اوپر درجے کی پاورفل ہے۔ یہاں پہ اوپر سے مراد میرا یہ ذہن میں رکھیے گا کہ وہ والا اوپر نہیں ہے، جیسے کئیوں کہ ہو سکتا ہے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے اوپر کا جملہ نہیں بول سکتے، ہم خدا پہ فقط اس ٹائم بات کر رہے ہیں، تو اوپر سے مراد اوپر والا درجہ، تو انسان سے اوپر درجے میں جو ہے وہ کوئی پھر ذات ہے کہ جو انسان کو قدرت نہیں ہے، تو اسے قدرت ہے، وہ اسی کو تو کہا جاتا ہے کہ وہ خدا کی ذات ہے، کہ جو دو ضدوں کو بھی اکٹھا کر دیتی ہے۔ اور دو ضدوں کو کون اکٹھا کرے؟ انسان کی قدرت میں، تو پھر رب کی ذات ہوگی۔ اب یہ جو میں نے آپ کے سامنے تخلیق کائنات، تنظیم کائنات، پھر اس کے بعد یہ جو تنظیم کے تحت وہ ترتیب اور پورا منظم انداز سے، مرتب انداز سے جو چل رہا ہے وہ آ جائے گا، پھر اس کے بعد تخلیق انسان، پھر اس کے بعد اجتماع ضدین، دو ضدوں کا اکٹھے ہونا، اور پھر اسی طریقے سے ہمارے کئی جو ہے نا وہ قرآن کی آیات جو ہے نا موجود ہیں اس کے اوپر، جس میں باقاعدہ طور پہ نظام شمسی کو بھی خدا کے وجود کی دلیل قرار دیا گیا، اور اس میں بھی آیات کے طور پہ اس کو ذکر کیا، دن اور رات کو بیان کیا، وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ، اور اسی طریقے سے آگے چل کے فرمایا وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ۔ سورہ یاسین کے اندر یہ آیات موجود ہیں، نظام شمسی کو بھی آیات کے طور پہ ذکر کیا گیا کہ یہ رب کی نشانیاں ہیں، یعنی ان کے اندر تم غور کرو گے تمہیں رب کے وجود کا پتہ چل جائے گا کہ رب کا وجود ہے۔ غور کرنے والے بنو، فکر کرنے والے بنو، تفکر ہونا چاہیے، عقل سلیم ہونی چاہیے، خود نتیجہ نکل آئے گا۔ تو کیا ہے کہ یہ نظام شمسی ایک نظام چل رہا ہے، چلو یہاں پہ تو آپ کہہ سکتے ہیں نا کہ یہ دنیا ہے، تو دنیا کے اندر تو جناب ہم چلانے والے ہیں، انسان چلانے والے ہیں، جی ہم جی ٹیکنالوجی ہماری اتنی آگئی کہ ہم کنٹرول کرنے والے ہیں، ہم بہت سی چیزیں جناب کنٹرول کر سکتے ہیں۔ بھائی اس نظام کی جو ہے نا بات ہو رہی ہے اب، کہ جہاں پہ آپ کا کنٹرول نہیں ہے، آپ دعویٰ بھی کرتے ہو کہ ہم وہاں پہ گئے ہیں، تو کئی لوگ تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، وہاں پہ تو آپ کا جانا ہی مشکوک ہے۔ تو اس نظام کی جو ہے نا بات کی جا رہی ہے کہ وہ نظام جب ہم دیکھتے ہیں تو جو جس محور اور مدار کے اندر چیز حرکت کر رہی ہے وہ کر رہی ہے، نہیں ٹکرا رہی آپس میں، ایک نظام ہے۔ تو ایک تو اس کائنات کا نظام، اور پھر نظام شمسی جو کائنات کے علاوہ پورا فلکیات ایک پورا شعبہ ہے، تو یہ بھی پورا جو نظام چل رہا ہے، اس نظام کے اوپر بھی اگر آپ غور و فکر کرتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ کوئی تو ذات ہے کہ جو اس کائنات کو بھی چلا رہی ہے اور اس کائنات کو بھی چلا رہی ہے۔ تو یہ جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہم غور و فکر کریں تو بالکل واضح ہو جاتا ہے۔ اور یہاں پہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ ہمارے اس طرح کے جو کئی افراد ہوتے ہیں نا جو انکار کر دیتے ہیں، او جی خدا کا وجود جو ہے نا وہ دلیل کیا ہے کہ خدا کا وجود ہو، اور پھر وہ اس کے اوپر جو ہے نا بحث کر رہے ہوتے ہیں، جی دلیل وہ دے کہ جو
منکر دلیل دے گا یا جو ہے نا وہ جو ثابت کر رہا ہے وہ دلیل دے گا. ایک میں نے کسی کی ڈیبیٹ سنی تھی تو وہ اس میں ملحدی جو ہے نا وہ اگلے بندے کو یہ کہہ رہا کہ جی دلیل جو ہے نا وہ آپ دیں. ان کا اچھا آپ دلیل، اچھا پھر وہ کہتا ہے کہ اچھا اس کا مطلب ہے کہ آپ دلیل کا بوجھ جو ہے نا اپنے اوپر نہیں ڈالنا چاہتے، دلائل ہم دیں گے، آپ کے پاس دلیل نہیں ہے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس کے اوپر جو ہے نا آدھا گھنٹہ برباد کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ اگر ان کے پاس کوئی دلیل ہوتی تو وہ پہلے ہی دلیل سے، جیسے ہم نے ابھی گفتگو کی ہے تو ہم نے 4 دلیلیں ذکر کی ہیں نا، ہم نے کو اس کے اوپر گفتگو کی ہے، تو اگر ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے تو وہ باقاعدہ دلیل دیں. یہ کوئی دلیل نہیں ہے جی ہم نے دیکھا نہیں ہے، جی نظر نہیں آتا. تو ہمارے یہاں کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو نظر نہیں آتی لیکن اس کو لوگ تسلیم کر رہے ہیں اور تسلیم کرنا پڑتا ہے. ایسی کئی قوتیں آج تک فرض کر لیں اگر دیکھنا ہی آپ کو جو ہے نا وہ دلیل ہے، تو نہ تو ہم میں سے کسی نے عقل کو دیکھا ہے، عقل کا وجود تو ہے، نہ جو ہے نا ہم میں سے کسی نے اگر گریوٹی کو مان لیا جائے تو گریوٹی یہ جو کشش ثقل ہے اس کا وجود کہاں ہے، یعنی دکھتی ہے، یہ محسوس کی نا کسی نے، اگرچہ وہ اس کا محسوسات اس کی ٹھیک تھیں غلط تھیں ایک الگ بحث ہے، لیکن ایک اس نے اصول بنا دیا اور آج سارے مان رہے ہیں. تو گریوٹی کو بھی تسلیم کر لیا، ایک قوت کو تسلیم کر لیا، لیکن اس قوت کا وجود کیا ہے؟ اب اس قوت کے وجود کے اوپر وہ کیا دیں گے دلائل، ایک یوں سیب گرا تو یہ ہوا تو وہ ہوا. تو بھائی جب آپ گریوٹی جس کو قوم نہیں تسلیم کر رہی اس کو ایک سیب سے آپ ثابت کر سکتے ہو، تو بھائی خدا کا وجود جس کو جو ہے نا اتنے لوگ ماننے والے ہیں وہ مختلف دلائل آپ کو دے رہے ہیں کل کائنات میں سے اٹھا کے، اس کو کیوں نہیں تسلیم کر رہے؟ بات ہے نا، عقل تو ہے نا کہ بھائی ایک سیب سے آپ نے پورا قانون اور پورا لا کھڑا کر لیا اور آپ جو ہے نا اس کے اوپر پورے بچوں کو یہی پڑھا رہے ہیں. تو پھر بچوں کو کم از کم آپ یہ کیوں نہیں پڑھاتے کہ ہاں بھائی یہ جو کائنات کا نظام ہے اس کے پیچھے بھی ہمیں کچھ سوچنا پڑے گا، کون سی قوت ہے، کچھ تو ہے نا. جیسے سیب گرا تو اس نے سوچا نا کہ یہ کون سی قوت ہے، یہ کیا تھا کیا ہوا، اس نے آخر کار گریوٹی کا نام دے دیا. چلو اب دینے ہی تھا نا. یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے افراد بھی مجبور ہیں کہ جب بھی کوئی چیز حرکت کرے گی تو اس کے پیچھے اس کا کوئی نہ کوئی سبب پایا جائے گا، وہ مجبور ہے اس سبب کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کے بغیر ان کا قانون ہی نہیں بن سکتا. تو یہاں پہ اب ہم یہ کہیں کہ فرض کریں کہ اگر جو ہے نا گریوٹی کو مان لیا جاتا ہے تو اچھا جی گریوٹی کیا یہ اینڈ ہے؟ کیا اس سے گریوٹی کو بھی کوئی تخلیق کرنے والی ہے؟ ہمارا سوال یہ ہوگا. کہیں تو پھر آپ جائیں گے نا. تو بھائی ہم تو اس گریوٹی اگر آپ مانتے ہیں یا کوئی بھی آپ چیز تسلیم کرتے ہیں جس کو آپ سبب قرار دے رہے ہیں، تو ہم تو اس کے بھی خالق کی بات کر رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں اس کو بھی وجود کس نے دیا اگر آپ اس کا وجود مانتے ہیں. اور پھر ہم یہی کہیں گے کہ جب گریوٹی جو ہے نا وہ آپ کو دکھائی نہیں بھی دی تو آپ نے اس کو محسوس کر کے اور آپ نے وجود دے دیا، تو اس کا مطلب ہے کہ آپ بھی اس چیز کے قائل ہیں کہ اگر کوئی چیز دکھائی نہ بھی دے آپ اس کا وجود مانتے ہیں. باقاعدہ عقل کے اوپر جو ہے نا وہ تحقیقات موجود ہیں. یعنی یہ جو ہوتا ہے نا عقل، میں نے جو اس کے اوپر پوری گفتگو کی تھی ہم نے کہ یہ الگ سے صلاحیت ہوتی ہے بندے میں. اب یہ عقل کا الگ سے کوئی وجود ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ باقاعدہ اس کے اوپر سائنٹیفک حوالے دیے جا سکتے ہیں، اداروں کی تحقیقات موجود ہیں کہ یہ جو عقل ہے نا یہ دماغ سے جدا ایک چیز ہے. یہ میموری سمجھ رہے ہیں آپ، یہ محفوظ ہو جاتی ہیں چیزیں دماغ کے اندر ہی، یہ ایک صلاحیت ہے کہ اس کے اندر محفوظ ہو جاتی چیزیں، ان کو بعض اوقات نکالا بھی جا سکتا ہے اور یہ اس سے جدا ہوتی ہیں، یہ اس سے جدا ہوتی ہیں. اسی کو بعض اوقات یہ شعور کا نام بھی دے دیا جاتا ہے. تو یہ عقل یا شعور یا یہ چیزیں یہ اس دماغ سے جدا ہیں. وجود سائنٹسٹ بھی مان رہے ہیں اس کا اور ہیں بھی جدا. نظر بھی کسی کو دماغ تو نظر آ جاتا ہے نا کھولتے ہیں تو، لیکن کسی کی عقل ایسے نہیں نظر آتی. اور پاگل کا بھی نکالیں گے تو نیچے آپ کو جو ہے دماغ مل جائے گا، لیکن اس کو پاگل کہتے ہیں اس لیے کہ اس کے اندر عقل نہیں ہوتی. دماغ ہے عقل نہیں ہے، تو دماغ کے علاوہ کوئی عقل ہے، تو عقل کا وجود تو سب نے مان لیا. تو یہ ہمارے جو بچے ہوتے ہیں نا وہ جاتے ہیں اسکولوں میں، یونیورسٹیوں میں، کالجز میں، ان سے بھی جنرل وہ ہمارے پاس ایک وہ یونیورسٹی کے طالب علم آیا تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری ایک وہ ٹیچر تھی، وہ ہمیں جو ہے نا سب لڑکوں کو کھڑا کر کے نا کسی ایک لڑکے کو بلا لینا، ہاں بھائی آپ بتاؤ کہ خدا ہے؟ تو وہ اگلے لڑکے تو کہتے جی ہے. تو جی کدھر ہے؟ مجھے دکھاؤ. خدا ہے تو نظر کیوں نہیں آتا؟ اب وہ سوالات قائم کرنا. ہمارے بیچارے جو ہے نا وہ دین پڑھے ہوئے نہیں ہوتے اور
ہمارا مقصد بھی بنیادی طور پہ یہی ہے اس سیشن کا بھی، ہم کم از کم بھائی آپ کا شعور جو ہے نا وہ بیدار کریں کہ وہ اتنا اوکھا مسئلہ نہیں ہے، اس پہ تو دلائل بچے بچے کو یاد ہونے چاہیے، اس کو بندہ کہ بھائی آپ کی عقل بھی ہمیں تو نظر نہیں آ رہی، یہ بھی جواب ہے نا کہ نظر تو آپ کی عقل بھی نہیں آ رہی، عقل مند پھر بھی آپ کہلا رہی ہیں یا کہلا رہے ہیں، تو جب عقل نہ نظر آنے والی چیز ہے پھر بھی اس کا وجود تسلیم کیا جا رہا ہے تو خدا کا نظر آنا یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ہاں بقیہ یہ ہے کہ خدا نظر آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا، وہ تو حدیثوں میں فرمایا کہ قیامت کے دن جو ہے وہ مسلمان دیدار کریں گے اللہ تعالیٰ کا۔ بقیہ پتہ یہاں پہ آ کے کیا کرتے ہیں، یہاں پہ آ کے الجھاتے ہیں بندے کو۔ آپ اکثر طور پہ جب گفتگو سنیں گے جو ملحدین ہیں وہ اس پہ پتہ ہے کیسے الجھاتے ہیں، وہ آپ کے سامنے دلائل جب لے کے آتے ہیں اپنے، ان کے پاس بیسیکلی دلیل کوئی نہیں ہے خدا کے انکار کے اوپر۔ جیسے ہم نے دلیل دی نا، ہم نے کہا کہ دیکھیں یہ جیسے کائنات خود نہیں بن سکتی تو اس کے پیچھے کسی نہ کسی موجد کا ہونا ضروری ہے، جیسا کہ یہ میرے سامنے موبائل رکھا ہے یا یہ ٹیبل بنا ہوا ہے تو یہ خود نہیں بنا، یہ گھر بنا ہے تو خود نہیں بنا، تو یہ ساری چیزیں ہم جو دلیل دے رہے ہیں یہی چیزیں ہماری دلیل ہے نا، لیکن اب ہم نے تو باقاعدہ دلائل دیے نا، اب اس کا وہ جواب دیتے ہیں، لیکن بیسیکلی ان کے پاس دلیل کیا ہے خدا نہ ہونے کی؟ کچھ نہیں، اور دلیل دیں گے بھی تو الجھاتے ہیں۔ دلیل وہ کیا دیں گے آپ کے سامنے، وہ جی دیکھیں اللہ نے کائنات کو پھر کیوں بنایا، اگر تم کہتے ہو خدا نے کائنات کو کیوں بنایا، بھائی اس سے تو پہلے کہا جائے، یہ اب الجھا رہا ہے آپ کو، یہ سمجھا کریں کہ اگلا بندہ آپ کو لے کے کہاں جا رہا ہے، وہ موضوع سے کیسے ہٹ رہا ہے۔ وہ کہے گا جی خدا نے کائنات پھر کیوں بنائی، تو اس کو بندہ کہ بھائی کیوں بنائی یہ بعد کا سوال ہے، پہلے تو آپ یہ دلیل دو کہ کیا مطلب ہم اگر فرض کریں کہ یہ میرے سامنے اس وقت جو ہے وہ ٹیبل رکھا ہوا ہے، میں آپ کو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں، میرے سامنے ٹیبل رکھا ہے، اب ٹیبل کے مختلف مقاصد ہو سکتے ہیں، ٹیبل کھانے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹیبل جو ہے نا وہ آفس میں رکھنے کے لیے بھی ہو سکتا ہے، ٹیبل بیان کرنے میں سامنے ڈیسک کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے، یہ مختلف جو ہے نا اس کے مقاصد ہو سکتے ہیں۔ اب ٹیبل بن گیا اور ٹیبل جو ہے وہ رکھا ہوا کسی جگہ پہ، اور کوئی بندہ آ کے بحث کرتا ہے کہ یہ ٹیبل ہے یا نہیں ہے، فرض کر لیں ٹیبل ہے یا نہیں ہے، ایک بحث ہو رہی ہے، اور ایک بندہ ٹیبل کے ہونے کے اوپر دلائل دے رہا ہے، اور اگلا بندہ جو ہے نا وہ کہتا ہے جی ٹیبل جو ہے نا وہ کیوں بنایا گیا، اب اگلا کیوں سے اس کے اوپر سوال کرتا ہے، تو اس کو یہ کہا جائے گا کہ بھائی اگر آپ کی کیوں حل کر دیں تو کیا اس سے یہ والا جو ٹیبل ہے تب ہی ثابت ہوگا یا اس کے بغیر بھی ثابت ہوگا؟ کیوں کے بغیر بھی ظاہر بات ہے ٹیبل تو ثابت ہی ثابت ہے۔ کیوں کا مسئلہ آتا ہے وجود کے بعد، یا تو آپ کہیں کہ وجود مان لیا، یا دلیل دیں کہ وجود کیوں نہیں مانا، صرف آپ اس کی بات کریں کیوں کیا۔ اس کا سیدھا بات ہے بھائی اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے، کائنات اس نے بنائی، تو جیسے آپ سے آپ کی ملکیت میں کوئی سوال کیوں کر کے نہیں کر سکتا، اللہ کی ملکیت اللہ جو چاہے کرے، سیدھی بات ہے۔ اور اگر زیادہ سے زیادہ یہ ہو تو اگر ہم یہ کہہ دیں کہ بھائی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو کائنات بنائی ہے یہ لوگوں کے نفع کے لیے بنائی ہے، اور لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ہدایت کا سامان بنایا ہے، اس میں جو ہے وہ مختلف اسباب اور چیزیں رکھی ہیں کہ لوگ جو ہے نا اس سے لطف اندوز بھی ہوں، سارے معاملات رکھیں، اس میں نعمتیں رکھی ہیں۔ اب یہ ساری باتیں وہ آپ کی ہر بات پہ کہ نہیں نہیں یہ نہیں یہ نہیں یہ نہیں، آپ کو ان چیزوں میں الجھا رہا ہے، ان کو کہیں یار یہ ان چیزوں کو میں ثابت بھی کر دیتا ہوں تب بھی خدا کا وجود تیرے نزدیک ثابت نہیں ہوگا، ان چیزوں کو میں ختم بھی کر دیتا ہوں تب بھی خدا کا وجود تیرے نزدیک ثابت نہیں ہوگا، تو کوئی ایسی سوال ایسا قائم کرو کہ جس کے اوپر خدا کا وجود کھڑا ہے۔ کبھی کہہ دیں گے حضرت آدم علیہ السلام کو تم کہتے ہو اللہ نے بنایا ہے، ابھی تک ہمارا موضوع وہ نہیں ہے، وہ اگلے سیشن میں سمجھے ہوگا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو بنایا تو حضرت آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا دیا، یعنی وہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے اندر لے جائیں گے، تو ان کو بندہ یہی کہے کہ الجھاؤ نہیں، اس وجہ سے کیونکہ جناب آدم علیہ السلام جب نہیں بھی تھے خدا تب بھی تھا، تو ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو ثابت نہ بھی کریں تب بھی خدا کا وجود ثابت ہے، تو ہم کائنات کی تخلیق پہ بھی بحث نہ کریں تب بھی خدا کا وجود ثابت ہے، لیکن یہ تو ہم شواہد کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، تو ہمیں ساری تفصیلات نہ بھی پتہ ہوں کہ فلاں چیز کیوں بنی فلاں چیز کیوں نہیں بنی، تب بھی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، خدا کے وجود پہ کوئی حرف نہیں آئے گا۔ ان کے سارے دلائل اس طرح کے الجھے ہوئے ہیں اور وہ حقیقت میں دلیل نہیں ہے بلکہ اگلے کی دلیل پر الزامی جواب ہے۔
دلیل اس کو کہتے ہیں کہ باقاعدہ طور پہ جو خصم کے اوپر یا مد مقابل کے اوپر ایک شاہد پیش کیا جاتا ہے کہ ہاں بھائی میرے پاس یہ دلیل ہے اور یہ آپ کی دلیل کا جواب ہے. اور دلیل بھی ہوتی ہے ابتدان ایک لحاظ سے، جب جواب میں بھی آ جائے گی تو پھر ایک جواب ہوتا ہے الزام اور ایک جواب ہوتا ہے اپنی دلیل. تو آپ جتنے بھی دلائل دے رہے ہیں وہ سارے کے سارے بطور الزام کے دے رہے ہیں، جبکہ ان کے پاس اپنی دلیل کے طور پہ کوئی چیز نہیں ہے. تو یہ جو بیسیکلی میں نے آپ کے سامنے چند چیزیں عرض کی ہیں، یہ چیزیں اگر آپ جو ہے نا اپنے پیش نظر رکھیں تو میں نہیں سمجھتا کہ کسی جگہ پہ بھی ہم جو ہے نا مار کھا سکیں. بنیاد فقط آپ نے آخری جو میرے جملے ہیں ان چیزوں کے اوپر توجہ دینی ہے کہ اگر کوئی اس بحث میں الجھتا بھی ہے، وہ کبھی کائنات کی تخلیق پہ بات کرے گا، یہ چیز کیوں بنی، یہ چیز کیسے بنی، ہاں جی مجھے بتاؤ حضرت آدم علیہ السلام کو کیسے بنایا گیا، حضرت حوا کو کیسے بنایا گیا، او جی وہ فلاں نے ایسے کیوں کیا، ویسے کیوں کیا. یہ جو ایسے ویسے کیسے یہ جو سوالات ہو رہے ہیں نا، اس سے ایک ہی بات کی جائے، اس کو کہا جائے کہ یہ جو آپ کا ایسے کا جواب اگر میں دے دوں یا نہ دے سکوں تو کیا اس سے خدا کا انکار ہو جائے گا یا خدا کا ثبوت ہو جائے گا؟ اس کا تعلق کیا خدا کے وجود کے ساتھ بنتا ہے؟ کیا آپ کی اس دلیل کا تعلق خدا کے وجود کے انکار کے ساتھ بنتا ہے؟ جب خدا کے وجود کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، خدا کے وجود کے انکار کے ساتھ بھی اس کا کوئی تعلق نہیں، تو وجود خدا کی بحث کے اندر اس بحث کو لانے کا فائدہ کیا ہے؟ کوئی فائدہ ہی نہیں. تو یہ بات اپنے ذہن میں رکھیں. یہ عام طور پہ جو ہے نا الجھانے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.